پیا سامل کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ وہ سامل سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ الیار سے محبت کرتی ہے اور سامل سے نفرت کرتی ہے۔ سامل پیا کی یہ بات سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پیا مذاق کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیا سامل سے کہتی ہے کہ میں نے نہ پہلے کبھی تم سے مذاق کیا اور نہ اب مذاق کر رہی ہوں۔ میں تم سے سچ میں محبت نہیں کرتی اور نفرت کرتی ہوں۔ سامل کہتا ہے کہ محبت نہ کرنا تو اپنی جگہ، لیکن تم سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑ دیا ہے؟ پیا کہتی ہے کہ تم نے ہر بار میرا بھروسہ توڑا ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم پہلے میرے دل میں اپنے لیے بھروسہ بناتے ہو اور بعد میں اسے توڑ دیتے ہو، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو یوں تم مجھے دکھ دینے کا کام کرتے رہتے ہو۔ سامل کہتا ہے میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں اور تمہیں دکھ دوں، کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پیا کہتی ہے اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، جب میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ سامل یہ بات سن کر فوراً گھر واپس چلا جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اس کے آدمی بھی وہاں آ جاتے ہیں تو سامل غصے سے انہیں واپس بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پرسنل معاملات میں مت پڑو۔ سامل کا خاص آدمی سامل سے دور جانے کا نام نہیں لیتا۔ سامل کے کئی بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہیں سامل کے پاس کھڑا رہتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور پیا کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ اتنا سیریس سامل صرف پیا کے معاملے ہی میں ہی ہوتا ہے۔ سامل کا آدمی سامل سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، اس نے ہمیشہ تمہیں دکھ ہی دیا ہے، میں نے جب بھی تمہیں اس کے معاملے میں دیکھا ہے تو روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ لیکن سامل کہتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کب کا پیا کا رستہ چھوڑ دیتا اور وہ کسی اور کے رستے پہ چلی جاتی، لیکن میں مجبور ہوں، اور آج جو دھوکہ مجھے ملا ہے تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سامل کا آدمی کہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو تم ٹوٹ کر بکھر چکے ہو؟ سامل کہتا ہے کہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں اس بات کو اپنی زبان پر لاؤں، لیکن تمہارے پوچھنے پر میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، شاید میرا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ سامل کہتا ہے کہ پیا نے آج مجھ سے صاف صاف بے جھجک ہو کر کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ الیار سے محبت کرتی ہے، جو کہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ میری محبت میرے دشمن کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیا سے محبت کرتا ہوگا، اگر وہ بھی کرتا ہوگا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ سامل فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی الیار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف الیار اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور وہ خوشی سے اپنی ماں کو بتا رہا ہے کہ اسے پیا سے محبت ہو چکی ہے اور وہی اسے چاہیے۔ الیار کی ماں اس کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہے اور آخرکار اس سے کہہ دیتی ہے کہ لڑکی چاہے مڈل کلاس ہے یا امیر، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ الیار اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ پہلے وہ صرف یہی سنتا تھا کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ ہمارے لیول کی لڑکی ہونی چاہیے، لیکن اس بار اس کی ماں نے ایسی بات نہیں کی اور کہا کہ جو جیسے تم خوش ہو ویسے ہی میں بھی خوش ہوں۔ الیار کی یہ مصیبت بھی حل ہو گئی، کیونکہ اسے اپنے بابا کی طرف سے تو پہلے ہی کوئی مصیبت نہیں تھی، کیونکہ اس کا بابا پہلے ہی کہتا تھا تم جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے، اور اس معاملے میں ہم ذات پات اور پیسہ ویسا نہیں دیکھیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ باپ اس کے جذبات کو باریکی سے سمجھتا ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔